نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، کتاب الصلاۃ میں ہے اور باب 26 نمبر باب ہے، باب اذا لم یتم السجود، جب کوئی پورا سجدہ نہ کرے تو اس کی نماز کے متعلق کیا فتویٰ ہے۔ تو دیکھیں اب امام بخاری، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ امام بخاری ابواب باندھتے، اور امام بخاری ابواب میں ایک ترتیب ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ترتیب رکھی ہے، اور اگر جو ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ ترتیب سمجھ آتی ہے، مضامین کی ترتیب، کس چیز کا کس سے تعلق ہے۔ اسی طرح سے امام بخاری نے بھی شروع سے اس ترتیب کا کافی خیال رکھا ہے اپنے ابواب میں۔ تو یہاں پر سجدے کی، جب کوئی سجدہ صحیح طرح سے پوری طرح سے نہ کرے تو یہ یہاں پر باب کا جو ترتیب سے تعلق یہ ہے کہ پیچھے امام بخاری نے وہ ابواب باندھے جس میں نماز کی شرائط پتہ چلی، نماز میں کون سی چیزوں کی ضرورت ہے، سمت نماز میں جوتے پہن کر نماز، مثلا جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، موضوع پر مسا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس طرح کی ابواب باندھے۔ تو اب امام بخاری اسی کے مطابق اب یہ بات لائے ہیں کہ سجدوں کو پوری طرح سے ادا کرنا یہ نماز کو کامل کرتا ہے، نماز کو صحیح بناتا ہے۔ اگر کوئی انسان سجدے صحیح نہیں کرتا، اور سجدے صحیح نہ کرنے کا یہاں پر جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اتنی تیزی سے انسان بس رکوع میں جائے، جلدی سے اٹھ کے پھر سجدے میں اتنا تیزی سے جائے کہ وہ اپنی جو پوزیشن ہے اس کو نہ دیکھے کہ اس نے سجدہ کس انداز میں وہ سجدہ کر رہا ہے، اس کے جسم کی جو پوزیشن ہونی چاہیے سجدے میں وہ ہے یا نہیں ہے، یا پھر وہ اتنی دیر رکے ہی نہ، بس ایک سر کو ذرا سا زمین تک پہنچا ہی تھا سر اور فوراً سے اٹھ جائے، تو یہ سجدہ جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیا گیا ہے وہ امام بخاری میں بتا رہے ہیں اس حدیث میں۔ حدثنا السلط بن محمد قال اخبرنا مہدی عن واصل عن ابی وائل عن حذیفۃ انہ رأى رجلا لا يتم رکوعہ ولا سجودہ فلما قضى صلاته قال له حذیفۃ ما صلیت قال واحسبہ قال لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ہمیں سلط بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے مہدی بن میمون نے واصل کے واسطے سے، وہ ابو وائل شقیق بن سلمہ سے، وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ ابو وائل راوی نے کہا میں خیال کرتا ہوں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو ایسی نماز پر مر جاتا ہے، یعنی اسی طرح سے تو نماز پڑھتا رہتا ہے اور تجھے موت آ جاتی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں مرتا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کبھی نماز میں اپنے سجدوں کا خیال نہ کرے کہ وہ کس طرح سے سجدے کر رہا ہے، بس ایک جس طرح سے علماء نے تشبیہ دی کہ جیسے مرغوں کی طرح ٹھونگے مارنا، یعنی جس طرح ایک مرغ ہوتا ہے وہ اپنے زمین سے کچھ چگ رہا ہوتا ہے تو وہ زمین پر ٹھونگے مارتا ہے اور سر اوپر کرتا ہے، تو اس طرح سے اگر کوئی سجدہ کرتا ہے اور اسی طرح سے نمازیں پڑھتے پڑھتے اس کو موت آ جاتی ہے، تو یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر وہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نماز پڑھنے کا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ پوری طرح کرتے تھے، یعنی کہ سکون سے جس پوزیشن میں سجدے کے لیے انسان کے لیے کہا گیا ہے، جس کو میں ابھی بتاؤں گی کہ انسان سجدہ کس طرح کرنا چاہیے نماز میں، ہمیں سنت سے کیا پتہ چلتا ہے۔
تو اس طرح سے پورا سجدے کی پوزیشن میں اطمینان سے انسان اپنے جسم کو لائے، اور پھر چاہے اگر اسے مختصر نماز پڑھنی ہے تو 3 بار کم از کم جو ہے وہ سجدے یا رکوع کی دعا پڑھ لے، اور اس کے لیے 3 بار ضروری نہیں ہے، انسان سکون سے زیادہ بار بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس میں کوئی تعداد مخصوص اور پابندی نہیں ہے، لیکن کم از کم 3 بار وہ اس دعا کو سکون سے دہرائے تو اس کا سجدہ پورا ہوتا ہے، ورنہ وہ سجدہ جو ہے وہ صرف سر زمین تک پہنچا اور پھر سے وہ اٹھ گیا تو یہ سجدہ کامل نہیں ہے، اور اس میں یہ خطرہ ہے کہ انسان کی نماز شاید قبول نہیں ہوئی، کیونکہ یہاں پر یہی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر انسان نہیں ہوتا اگر اس طرح کے سجدے کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم کو نماز میں سجدے کے لیے جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہم سجدہ کریں، اور انشاءاللہ میں اس کو اطمینان سے آپ کو تصویروں کے ساتھ بتاؤں گی کہ کس طرح سے سجدہ کرنا چاہیے۔ پھر یہ دوسرا باب پڑھ لیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ، اس کے بعد ہم سجدے کے مسائل پڑھیں گے۔ باب یبدی ضبعیہ ویجافی جنبیہ فی السجود، سجدے میں اپنی بغلوں کو کھلی رکھنا اور اپنے پسلیوں سے دونوں کوہنیوں کو جدا رکھنا۔ تو یہ امام بخاری اس باب میں سجدے کے جو انسان کی سچویشن ہوتی ہے، جس طرح سے اس کو سجدے میں جانا چاہیے، اس میں سے ایک بات یہاں پر سمجھائیے، وہ کیا ہے؟ ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ اخبرنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا بکر بن مدر عن جعفر عن ابن ہرمز عن عبد اللہ بن مالک ابن بحینۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه، وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه، سجدہ میں اپنی بغلوں کو کھلی رکھے اور اپنی پسلیوں سے دونوں کوہنیوں کو جدا رکھے۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا مجھ سے حدیث بیان کی بکر بن مدر نے جعفر سے، وہ ابن ہرمز سے، انہوں نے عبداللہ بن مالک بن بحینہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے بازوؤں کے درمیان اس قدر کشادگی کر دیتے کہ دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی، اور لیث نے یوں کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے اسی طرح حدیث بیان کی۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ جب انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے جو ہاتھ ہے، بازو ہے جو، وہ اپنے اس کے جسم سے چپکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ وہ جسم سے جدا ہو، اور اس طرح سے جدا ہو جیسے ابھی ہم تصویر میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ انسان کے جو ایک اینگل ہوتا ہے، دیکھیں اب یہاں دیکھیں اس تصویر میں یہ جو ہے بازو جسم سے چپکے ہوئے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہاتھ جو ہے یہاں پر ہے، اسی طرح یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح سے اینگل ہے، انسان کے جسم سے بازو دور ہے اور کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہیں، اور ہاتھ جو ہے وہ زمین پر ہے، صرف ہتھیلیاں زمین پر ہے۔ ہتھیلیاں یعنی کہ ہماری کلائی جو ہوتی ہے وہ یا بازو زمین پر بچھے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، اور یہ میں آگے بتاؤں گی کہ یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے اسی طرح سے ہے۔ تو اس کے علاوہ ابھی حدیث ہم مزید آئیں گی، لیکن میں ذرا سا یہ تصویر بھی آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں یہاں پر سجدے میں انسان کی پیشانی زمین سے لگی ہوئی ہے، اس کے صرف ہتھیلیاں لگی ہوئی ہے، ہتھیلیوں کی انگلیاں بند ہیں، انگوٹھا الگ سے ہے، ٹھیک ہے، اور کوہنی زمین سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے بازو پورے زمین سے اوپر ہے اور جسم سے بھی الگ ہے۔ اچھا، اسی طرح گھٹنے زمین پر ٹکے ہوئے ہیں، اور پیر جو ہے دیکھیں پیروں کی انگلیاں جو ہے وہ اس طرح سے آگے قبلہ کی طرف ہے، اور پیر جو ہے وہ زمین پر یہاں ٹکے ہوئے ہیں، اور جو ایڑیاں ہیں جو وہ ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ انشاءاللہ میں آگے اس کو
اس حدیث کو بھی پڑھ کے بتاؤں گی، لیکن یہ تصویر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، بازو کھلے ہوئے اور پیر جو ہے وہ زمین پر ہیں، لیکن پیروں کی انگلیاں جو ہے وہ قبلہ رخ ہے، اور ہاتھ کی انگلیاں بھی قبلہ رخ ہے اور آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس تصویر سے تو اتنا پتہ چلتا ہے۔ پھر یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو ہمارا انسان کا جو پیٹ ہے وہ رانوں سے الگ ہو، ٹھیک ہے؟ اس طرح اتنا اینگل ہو کہ یہاں پر پیر جو ہے وہ ران سے الگ ہے، جڑے ہوئے نہیں ہے، اور اسی طرح کوہنیاں بھی جڑی ہوئی نہیں ہے یہاں پر۔ تو یہ سجدے کی صحیح سنت کے لحاظ سے ہمیں یہ سجدے کی صحیح پوزیشن ہے، اور انسان کے جو سجدہ ہے وہ کتنے اس پر ہوتا ہے، دیکھیں ایک پیشانی دوسرا ناک، ٹھیک ہے؟ پیشانی اور ناک دونوں زمین پر ہے۔ اچھا، پھر اس کے بازو زمین پر ہے، دونوں ہاتھ کے دو ہتھیلیاں زمین پر ہیں، دونوں گھٹنے زمین پر ہیں، اور دونوں پیر کی جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ زمین پر ہے، اور انگلیاں قبلے کی طرف ہے۔ تو 7 جوڑوں پر سجدہ ہوتا ہے انسان کے۔ جب زمین پر انسان ہوتا ہے تو اس کے جسم کے 7 جوڑ جو ہیں وہ زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، باقی جسم زمین سے الگ ہوتا ہے، اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ اچھا، اب انشاءاللہ میں اور احادیث اور مسائل پڑھ کے بتاتی ہوں اس کے بارے میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، بلکہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ اچھا، اب یہ اس حدیث میں امام بخاری، ایک بات اور بتا دوں آگے بڑھنے سے پہلے، کہ امام بخاری سجدے کے بارے میں اور بھی حدیث لائے ہیں، جو کہ حدیث نمبر 803 سے لے کر 813 تک کی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سب میں مختلف احکامات حدیث کے بتائے ہیں، اور یہ دونوں حدیث جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں وہ بھی وہاں پر لائے ہیں امام بخاری، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر لانے کا چونکہ مقصد یہ تھا کہ امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ انسان کی نماز جو ہے وہ اس میں صحیح طرح سے سجدہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر سجدہ انسان بس ایک مرغ کی طرح ٹھونگا لگا کر زمین پر اور اٹھ جاتا ہے تو وہ سجدہ قابل قبول، اسے نماز کامل نہیں ہوتی۔ اچھا، تو اب یہاں پر جب انسان رکوع سے سجدے کی طرف جانے لگتا ہے تو یہ حدیث ہم نے پڑھی، جو کہ میں جو پڑھ رہی ہوں یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں امام بخاری نے بھی اپنی حدیث میں یہ بات واضح کی ہے، لیکن میں حدیث پڑھتی ہوں یہ والی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے۔ اونٹ کس طرح بیٹھتا ہے کہ پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر لاتا ہے، پھر آگے کے بازوں کو وہ نیچے کرتا ہے، لیکن بلکہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ تو ہم جب سجدہ کرنے لگے تو سنت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے، جب کھڑا ہوا ہے انسان، پھر رکوع کر کے دوبارہ سجدے میں جب جاتا ہے تو پہلے ہتھیلیوں کو زمین پر لائے، اور پھر اپنے گھٹنوں کو لائے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے کچھ اختلافات ہیں، کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ نہیں، گھٹنے پہلے رکھنے چاہیے۔ تو اس کا تھوڑا سا میں آپ کو تفصیل بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں ایک اور حدیث بھی ہے ابن خزیمہ میں، وہ بھی ابن خزیمہ میں اور بخاری میں تعلیقات کے طور پر امام بخاری لائے ہیں۔ تعلیقات مطلب کہ معلق حدیث کے طور پر اس حدیث کو لائے ہیں، اور اس کے لیے میں پہلے بتا چکی ہوں کہ بعض اوقات امام بخاری معلق حدیث لاتے ہیں اپنے موقف کو سمجھانے کے لیے، تو وہ حدیث جو ہوتی ہے وہ ترتیب وار نہیں ہوتی، اس میں حدیث نمبر اس کو نہیں دیا جاتا، بلکہ جب آپ کی ہیڈنگ میں لاتے ہیں۔ اس وجہ سے چونکہ سند نہیں لاتے امام بخاری تو وہ اس کو معلق کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے امام بخاری اس حدیث کو، یہ جو میں ابھی پڑھنے لگی ہوں، اس کو لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا،
کچھ علماء جو گھٹنوں کو پہلے لانے کے لیے کہتے ہیں وہ کون سی دلیل پیش کرتے ہیں؟ وہ حضرت وائل بن حجر سے مروی ایک حدیث پیش کرتے ہیں. وہ اس میں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ سجدہ کرتے تو دونوں گھٹنے ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھتے اور جب سجدے کے لیے اٹھتے تو دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے. یہ ابو داؤد کی کتاب الصلاۃ میں ہے جو کہ اور ترمذی میں بھی ہے، اور یہ اس کی جو ریٹنگ ہے وہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے. ابو داؤد، سنن ابو داؤد اور دوسرے جو سنن حدیث کی کتابیں ہیں وہ بھی اتھینٹک مانی جاتی ہے، لیکن ان میں بھی کچھ ضعیف حدیث پائی جاتی ہے، لیکن اس کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے. تو یہ کیوں بیان کرتے ہیں اس کے بعد میں کبھی میں بتاؤں گی، لیکن امام بخاری اور امام مسلم کی حدیث میں ضعیف حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ جو حدیث ہے جس میں گھٹنے پہلے زمین پر رکھے جاتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے. یہ گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنے کے بارے میں کون کون سے جو ہمارے علماء ہیں اس میں کچھ کا نام بتاتی ہوں میں آپ کو. امام اوزاعی، امام مالک، امام ابن حنبل اور شیخ احمد شاکر رحم اللہ، یہ تمام علماء جو ہے وہ اور ابو داؤد جنہوں نے سنن ابو داؤد لکھی ہے، یہ تمام علماء جو ہے وہ اس کے قائل ہے کہ انسان پہلے ہاتھ زمین پر رکھے جب کھڑے ہوئے سچویشن سے، جو وہ انسان کھڑی ہوئی حالت سے جب سجدے میں جاتا ہے تو پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھے، دونوں ہاتھوں کو، اور اس کے بعد گھٹنوں کو زمین پر لائے. اچھا. اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنی ناک اور پیشانی زمین کے ساتھ لگاتے تھے. دیکھیں اس تصویر میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ناک اور پیشانی زمین پر ہے. یہاں پر دیکھیں اس میں بھی پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو ناک کا زمین سے لگنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ناک اور پیشانی کو زمین کے ساتھ لگاتے تھے اور ہاتھ اپنے پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے. دیکھیں ہاتھ جو ہے وہ پہلو یعنی اپنے برابر جسم سے چپکے ہوئے نہیں ہے، بلکہ دونوں سائڈ جسم کی سائڈوں سے الگ ہیں. تو اور دونوں ہاتھوں کو یعنی کہ ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر رکھتے تھے. دیکھیں یہاں پر کندھوں کے برابر یہ ہتھیلیاں ہیں. تو یہ حدیث جو ہے یہ ابو داؤد، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. اچھا. پھر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنے سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھتے تھے. دیکھیں یہاں اس تصویر سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو سر ہے وہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان ہے. ٹھیک ہے. اچھا. یہ ترمذی کی حدیث ہے، ابو داؤد کی بھی ہے. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے اور امام ابن حبان میں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ صحیح حدیث ہے. اب ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو انگلیوں کو کشادہ رکھتے تھے رکوع میں. ٹھیک ہے. تو وہ ہم بعد میں رکوع کے مسائل میں پڑھیں گے. لیکن جب سجدہ کرتے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر رکھتے تھے. جیسے ہم تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے وہ ان کے درمیان جگہ نہیں ہے، ان کو ملا کے رکھا ہے، اور یہ حاکم کی حدیث ہے. اچھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو. تو یہ پیشانی اور آپ نے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ فرمایا، تو یعنی پیشانی اور ناک تو لگتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے سر کے ساتھ ہے. تو یہ ایک ہو گیا. اچھا. اس کے علاوہ دونوں ہاتھ، تو یہ دونوں ہاتھ زمین پر ہیں. اس تصویر میں نہیں پتہ چل رہا، لیکن یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دونوں ہاتھ جو ہے وہ زمین پر ہیں اور سر ان کے بیچ میں ہے. اچھا. دونوں گھٹنے جو ہے وہ زمین پہ ہیں. ٹھیک ہے. یہ دونوں گھٹنے یہاں پر اس تصویر میں ایک نظر آ رہا ہے، لیکن پیچھے جو ہے وہ دوسرا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور دونوں گھٹنے. ٹھیک ہے. اور دونوں قدموں کے پنجے، ٹھیک ہے، پنجے جو ہے دونوں قدموں کے وہ بھی زمین پر ہیں. اور اس کے علاوہ اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں اور بالوں کو بار بار صحیح نہیں کرتے تھے، اکٹھا نہیں کرتے تھے. یعنی کہ نماز سے پہلے جو بھی اپنے کپڑوں کو صحیح کرنا ہے وہ کر لیا کرتے ہیں.
اور اس کے بعد پھر نماز کے دوران کپڑوں کو صحیح کرنا سمیٹنا یہ نہیں ہونا چاہیے. نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. تو یہ جو ہے یہ حدیث صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے یہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے علماء نے اس کو بیان کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے. اور یہ جو ہے عورت اور مرد دونوں کے لیے اسی طرح ہے. ٹھیک ہے، یہ آگے میں اور بھی دلائل پیش کروں گی کہ عورت اور مرد کی نماز میں جو فرق ہے وہ پوزیشن کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے ہاتھ ہو، کس طرح سے کمر ہو، کس طرح سے گھٹنے ہو، یہ ساری چیزیں، یہ پوزیشن جو یہاں تصویر میں وہ ساری عورت اور مرد دونوں کی ایک ہی ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات سے بھی یہی عمل تھا ان کا بھی. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، عورت جو ہے وہ اس طرح سے سجدہ نہ کرے کیونکہ یہ عورت کا پردہ نہیں رہتا. تو یہ جو بات ہے وہ صحیح نہیں ہے. دیکھیں، عورت کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ پردے کا مسئلہ حل کیسے ہو جاتا ہے کہ عورت کو کہا گیا ہے کہ چادر میں لپیٹے ہوئے اپنے جسم کو چادر میں لپیٹے رہے نماز کے دوران. یہ عورت کے لیے، عورت اور مرد کی نماز میں یہ فرق ہے. صرف مرد کا سر کھلا ہوتا ہے، عورت کا جسم اور سر چادر میں لپٹا ہوا ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ پردہ نا پردے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عورتیں اس طرح پڑھتی تھی تو پھر ہمیں یہی صحیح طریقہ استعمال کرنا چاہیے. کچھ لوگ بہت سمٹ کے عورت کو اس کے بارے میں دلائل پڑھتی ہوں، آپ کو انشاءاللہ بتاتی ہوں کہ نمازی کی کیفیت و ادائیگی میں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام حکم تھا کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اسی طرح تم نماز پڑھو. یہ صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جیسے مجھے تم دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے ہوئے تم ایسے ہی نماز پڑھو. اچھا، احناف وغیرہ جو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مردوں اور عورت کی نماز میں فرق بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، مگر وہ روایت ضعیف ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں. امام بخاری رحم اللہ نے انہوں نے حضرت ام درداء رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی اور وہ فقیہ خاتون تھی. یعنی کہ امام بخاری نے اپنی دوسری کتاب جس کا نام ہے التاریخ الصغیر للبخاری، ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث امام بخاری نہیں لائے. کیوں نہیں لائے؟ کہ امام بخاری کی کچھ بہت ہی سخت شرائط ہوا کرتی تھی جو انہوں نے اپنی اس کتاب کے لیے رکھی تھی. تو اس میں بہت سی صحیح احادیث جو تھی وہ نہیں لائے وہ، کیونکہ وہ سخت شرائط جو اس کتاب کے لیے خاص طور سے رکھی تھی امام بخاری نے، وہ ان پر نہیں پوری ہوتی تھی. لیکن اس کے علاوہ بے شمار صحیح بخاری کے علاوہ بے شمار صحیح احادیث ہیں جس کو امام بخاری بھی صحیح کہتے ہیں اور دوسرے علماء بھی تحقیق کے مطابق صحیح کہتے ہیں، لیکن ان کو امام بخاری اپنی کتاب میں نہیں لائے صرف اپنی شرائط کی وجہ سے. لیکن امام بخاری نے اپنی دوسری کتاب جس کے لیے انہوں نے یہ والی سخت شرائط نہیں رکھی تھی، کتاب الصغیر للبخاری، اس میں یہ حدیث لائے ہیں کہ یہ جو خاتون ہے صحابیہ وہ فقیہ خاتون تھی. فقیہ خاتون تھی کا مطلب کیا ہے کہ ان سے وہ دین کو سمجھنے والی تھی اور لوگ ان سے فتوے پوچھتے تھے دین کے بارے میں، اور انہوں نے یہ فتویٰ دیا اور ان کا نام بتایا حضرت ام درداء. ٹھیک ہے، حضرت ام درداء جو تھی رضی اللہ عنہا، وہ کہتی ہے کہ وہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی اور وہ ایسی خاتون تھی کہ جو فتوے دیتی تھی، یعنی کہ ان کی بات قابل قبول ہے. اچھا، تو امام نخعی کا کہتے ہیں کہ عورت نماز میں مرد کی طرح ہی بیٹھے گی. میں مختلف علماء کا آپ کو موقف بتا رہی ہوں. تو امام نخعی جو تھے رحم اللہ وہ کہتے ہیں، اور یہ ابن ابی شیبہ میں ان کی اس کی دلیل بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ابن حزم رحم اللہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے. ابن حجر تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانے میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے تھے. شمس الحق عظیم آبادی اسی کے قائل ہیں. امام نووی کہتے ہیں کہ عورت بھی مرد کی طرح
سینے پر ہاتھ رکھے گی۔ یہ عورت اور مرد کے نماز کے بارے میں مختلف علماء کے دلائل ہیں۔ تو یہاں پر امام ابو حنیفہ کے علاوہ جو دوسرے ہیں، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنبل، وہ بھی اسی کے قائل ہے کہ عورت اور مرد کی نماز جو ہے وہ اس میں کیفیت میں فرق نہیں ہوتا ہے، سجدہ اسی طرح عورت بھی کرتی ہے جس طرح مرد کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے ہاں یہ چیز جو کہی جاتی ہے وہ میں نے جیسے کہ بتا دیا کہ وہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ عورت کا پردہ سطر چھپانے کے لیے کہا گیا، اس لیے عورت اس طرح سجدہ نہ کرے، مگر جب عورت بڑی چادر میں نماز پڑھتی ہے تو سطر اس کا کھلتا نہیں ہے اور عورت اسی طرح نماز پڑھے، اور جو حدیث وہ پیش کی جاتی ہے اس کے لیے وہ ضعیف حدیث ہے۔ اچھا، اب اگلا جو ہے تو جو ناک کا پیشانی سے لگنا، ناک کا زمین سے لگنا سجدے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر نہیں لگتی، یہ دارقطنی کی حدیث ہے۔ پھر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں دیکھا، آپ کے پاؤں کی دونوں ایڑیاں ملی ہوئی تھی، جیسے کہ میں نے یہاں پر تصویر میں آپ کو بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو ایڑیاں جو ہوتی تھی وہ آپس میں ملی ہوئی ہوتی تھی، اور پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلہ رخ ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اس تصویر سے واضح ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر سجدے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کلائیوں کو زمین پر نہیں رکھتے تھے، جو کہ یہاں پر ہم نے دیکھ لیا کہ کلائیاں جو ہے وہ زمین پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ زمین سے لگی ہوئی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں کلائیاں جو ہے ہماری کلائی یہ زمین سے لگی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ کلائیاں زمین سے نہیں لگاتے تھے بلکہ انہیں اٹھا کر رکھتے اور پہلوؤں سے دور رکھتے تھے، اور پاؤں کی انگلیوں کے سرے اور پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف موڑے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا، اور حدیث نمبر 828 ہے۔ ایک اور بخاری کی حدیث ہے کہ جب عبداللہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اتنا کھولتے کہ ان کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی۔ بخاری کی حدیث 807۔ پھر عورتیں سجدے میں بازو نہ پھیلائیں بچھائیں، تو یہ اس کے بارے میں بخاری کی حدیث لائے ہیں کہ بہت سی عورتیں سجدہ میں بازو بچھا لیتی ہیں اور پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھتی ہیں اور دونوں قدموں کو بھی زمین پر کھڑا نہیں کرتی۔ واضح ہو کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ کافی احادیث ہے جس میں بازو کو زمین سے جیسے کوہنیوں کو زمین سے اوپر رکھنا ہے اور ہتھیلیوں کو زمین پر رکھنا ہے سجدے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور حدیث صحیح مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ باہوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا، یعنی کہ یہ جو حصہ ہے یہاں سے بازو کے نیچے سے یہ جو جگہ ہے وہاں سے اگر چھوٹا بکری کا بچہ گزر سکتا اتنی جگہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے تقریباً سجدے کے کیفیت تو ہم نے پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ اب امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ سجدے کی فضیلت، تو اس میں امام بخاری جو ہے حدیث نمبر 806 میں امام بخاری نے باب باندھا ہے سجدے کی فضیلت۔ تو اس میں انہوں نے ایک لمبی حدیث پیش کی ہے جس کا صرف وہ ٹکڑا جس کا ابھی ہم وہ لمبی حدیث میں بہت سے مسائل ہیں لیکن ابھی میں صرف چونکہ سجدے کے مسائل بتا رہی ہوں تو میں وہ ٹکڑا پڑھ لیتی ہوں اس کا ترجمہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے، جہنم میں جہنمی جائیں گے، اور بہت سے مسلمان جو ہے وہ اس نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے لیکن وہ جہنم میں جائیں گے، اور وہ کیوں جہنم میں جائیں گے؟
کہ انہوں نے ان کے کچھ ایسے گناہ ہوں گے جن کی معافی کے بغیر، معافی مانگے بغیر وہ دنیا سے چلے گئے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر اللہ کی رحمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دے، لیکن بہت سے مسلمان جو ہے وہ پل صراط سے جب جا رہے ہوں گے، چونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ پل صراط پر انسان کی جو روشنی ہوگی وہ ان کے اعمال کے مطابق ہوگی، جس کی وجہ سے انسان بہت تیزی سے چلی جائیں گے جن کی روشنی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن جن کی روشنی کم ہوگی یا بجھتی جلتی رہے گی تو وہ ان میں سے کچھ گنہگار گر جائیں گے اور اپنی جہنم میں اپنی سزا بھگتیں گے اپنے گناہوں کی، لیکن آخر کار جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان لوگوں کو نکالنے، ملائکہ کو حکم دیں گے کہ ان لوگوں کو نکال لو جہنم سے جو کہ خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے، تو اب چنانچہ وہ باہر نکالیں گے، اور جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا اپنی زندگی میں، اللہ کے لیے موحد ہوں گے اور انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، ان کے سجدے کے آثار سے وہ فرشتے ان کو پہچان لیں گے، کیونکہ جو سجدے کے اعضاء ہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم پر سجدے کے آثار کو جلانا حرام کیا ہے، تو جیسے جو ہمارے جسم کے جو اسے سجدے میں زمین پر لگتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء پر سبحان اللہ جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے، تو گویا جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا، ایسے لوگوں کو جو مسلمان تھے مگر گناہگار تھے، تو ان کے جسم جل کر خاک ہو چکے ہوں گے، لیکن ان کے یہ سجدے کے اعضاء جو ہے وہ نہیں جلے ہوں گے، جس وجہ سے ملائکہ ان کو پہچان لیں گے اور ان کو جہنم سے نکالیں گے، تو ان کی ایسی حالت ہوگی کہ صرف جو سجدے کے اثرات ان کے جسم پر ہوں گے وہ باقی رہے ہوں گے، باقی جو جسم ان کا جل چکا ہوگا، پھر باقی لمبی حدیث ہے کہ کس طرح سے ان کے اوپر بارش گرے گی، ان کو آب حیات میں ڈالا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو صحیح کرے گا، اور وہ پھر آخر کار وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ سجدے کی فضیلت یہاں کیا ثابت ہوتی کہ سجدہ وہ چیز ہے جو انسان کو جہنم سے، اگر خدا نخواستہ اگر جو انسان جہنم میں چلے گئے ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، جو مسلمان وہ اپنے سجدوں کے اثرات کی وجہ سے وہ باہر نکل آئیں گے، ان کو باہر نکالا جائے گا، یہ سجدے کی فضیلت امام بخاری نے بیان کی ہے، لیکن سجدے کی فضیلت کے بارے میں کچھ اور بھی فضیلت ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہیں، دیکھیے سجدہ جو ہے وہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت نزدیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پس سجدے میں بہت دعا کیا کرو، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پھر اللہ تعالیٰ تو بندے سے ہر حال میں نزدیک ہوتا ہے، یہ تو اگر انسان اللہ کا فرما بردار بندہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ قریب ہی ہوتا ہے، لیکن سجدے کی حالت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اللہ سے قربت کا وقت ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدے میں بڑی عاجزی اور اخلاص سے دعائیں فرماتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر زمین پر سجدہ کرتے تھے۔ اچھا یہاں پر ایک اور سائڈ کا مسئلہ بھی میں بتا دوں کہ چونکہ ہم تو یا تو نماز مسجد میں پڑھتے ہیں جہاں کارپیٹ ہوتے ہیں، یا ہم جو ہیں وہ جہاں نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ ہم عام طور پر اسی پر کرتے ہیں، لیکن چونکہ مسجد نبوی میں کوئی کارپیٹ نہیں تھا، مٹی پر سجدہ کرنا ہوتا تھا، تو اس کے لیے اگر بہت گرمی ہوا کرتی تھی اور زمین بہت گرم ہوتی تھی تو اس پر کپڑا رکھ لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام، تو چونکہ ہم تو یوزلی اسی طرح کرتے ہیں، مگر یہ بخاری کی حدیث ہے تو میں نے آپ کو بتایا، اور جو ناک سجدے میں لگنی چاہیے زمین پر، اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بارش برسی تھی، رمضان المبارک کی 21ویں رات تھی، اور مسجد کی چھت ٹپک پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا، سبحان اللہ، دیکھیں اس زمانے میں کیچڑ ہو کچھ ہو مٹی ہو مگر اس پر سجدہ کیا جاتا تھا، اور آپ کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کے نشان تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا پھر
سجدہ لمبا، کتنا لمبا سجدہ ہونا چاہیے؟ تو دیکھیں عام طور پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جس طرح رکوع میں تسبیح کرتے تھے اور جتنی دیر رکوع میں رہتے تھے سجدہ بھی اتنا ہی کرتے تھے عام طور پر، لیکن بعض اوقات لمبا بھی کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ظہر کی یا عصر کی نماز تھی اور امام حضرت حسن یا حسین جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر آئے تھے مسجد میں اپنے پاس اور بٹھایا تھا اپنے پاس، تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ بہت لمبا کیا، اتنا لمبا کیا کہ صحابہ کرام کو فکر ہوئی لاکھ کہ کیا ہو گیا، خدا نخواستہ کوئی سانحہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سے کیوں نہیں اٹھ رہے؟ اور ظاہر ہے کہ نماز کے دوران مقتدی بھی اس وقت تک سجدہ میں رہے گا جب تک امام رہتے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا، ہمیں خیال گزرا کہ کوئی واقعہ رونما ہو گیا ہے یا پھر وحی کا نزول ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں تھی، بس میرا بیٹا میری کمر پر سوار ہو گیا تو میں نے یہ بات پسند نہ کی کہ سجدے سے جلدی سے اٹھا کر اسے پریشانی میں مبتلا کروں۔ سبحان اللہ، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا اپنے نواسوں سے۔ یہ نسائی کی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی میں سجدے کی فضیلت کے بارے میں جب میں نے کچھ اور بتائی تھی تو ایک اور حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ بہشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی خواہش۔ دیکھیں ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا، آپ کے وضو کا پانی اور آپ کی دیگر ضروریات مسواک وغیرہ لاتا تھا۔ ایک رات خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کچھ دین و دنیا کی بھلائی مانگ لو۔ میں نے عرض کی بہشت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟ میں نے کہا بس یہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اپنی ذات کے لیے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ دیکھیں اس میں کچھ بڑے اہم باتیں ہیں۔ ایک تو سجدے کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ سجدوں کی کثرت جو ہے انسان کو جنت کے بلند درجات نصیب ہو سکتے ہیں اس سے، اور رفاقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی خواہش ظاہر کی صحابی رضی اللہ عنہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے سجدوں کی کثرت سے تم میری مدد کرو اور میں دعا کروں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ہمیشہ یہ سوچتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، ہمیں جنت ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، لیکن یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا کہ تم میری جنت میں تمہیں میری قربت حاصل ہو، بلکہ کیا فرمایا کہ میں دعا تو کروں گا لیکن تم کو اپنے عمل سے مدد کرنی پڑے گی، یعنی کہ انسان کو عمل کرنا ضروری ہے، پھر انسان شفاعت کی امید کر کے بیٹھے۔ ہم اگر اپنے عمل میں ہم کوتاہی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں صرف چونکہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ہمیں شفاعت ملے گی، ہمیں بلند درجات ملیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دل میں ہم باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی، لیکن اصل چیز انسان کا ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی کثرت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ پھر انسان بزرگوں سے دعا کروا سکتا ہے اپنے لیے۔ اور یہاں دوسری بات یہ کہ کسی زندہ بزرگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کے لیے کہا گیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کے لیے کہا گیا۔ گویا کہ ہم کسی بڑے بزرگ سے، کسی دینی عالم سے، کسی کے بارے میں ہمارا گمان ہے کہ یہ بہت نیک انسان ہے، اس سے ہم دعا کے لیے کہہ دیں تو یہ جائز ہے، مگر صرف دعا پر تکیہ اس طرح سے کسی کو ہم دعا کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اچھا ہمارے لیے دعا کرنا، ہم عام طور پر کہتے رہتے ہیں نا ہمیں دعا میں یاد رکھنا، لیکن دعائیں جو ہیں وہ اس میں اگر ہمارا عمل شامل نہیں ہے تو صرف کسی کی دعاؤں سے انسان کو فائدہ ہوگا یا نہیں، یہ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ یہاں پر یہ ثابت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سمجھا رہے ہیں کہ تم خود بھی سجدوں کی کثرت کرو، تم میری مدد کرو تاکہ تمہاری دعا قبول ہو، تمہارے لیے میری دعا قبول ہو جائے۔
تو یہ بہت ہی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اچھا، تو دیکھیں اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ہمیں دوائی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر ہم سے کہتا ہے کہ تم کو کچھ پرہیز کے لیے ہمیں کہتا ہے کہ تمہیں یہ چیزوں سے بچنا پڑے گا اور یہ دوائی کھانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہمیں وہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہے ڈاکٹر کے انسٹرکشنز کے مطابق، تب ہم جا کے ہمیں صحت ملتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے۔ اللہ کے فضل سے ہی سب ہوتا ہے، لیکن ہم دنیا میں یہ کانسیپٹ سمجھتے ہیں کہ صرف ڈاکٹر کو اپنا معائنہ کروانے سے انسان صحیح نہیں ہو جاتا ہے، انسان کو جو پرہیز کے لیے کہا جاتا ہے، جو دوائی دی جاتی ہے وہ کرنا پڑتی ہے۔ تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارا عمل ہے انشاءاللہ۔ پھر اللہ نے چاہا عمل کے ساتھ ہم دعا کریں گے، اور پھر چاہے ہم دعاؤں پر دوسرے سے بھی دعا کرنے کو کہے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت کے بلند درجات نصیب کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے بلند درجات نصیب کرے۔ تو یہ ساری چیزیں سجدے کے بارے میں تھی۔ اچھا، اب آخر میں ایک سجدے کے بارے میں تکبیرات کہنا، سجدے میں اور نماز کے دوران تکبیرات کہنے کے لیے میں ایک حدیث پڑھ دیتی ہوں، جس میں ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ سجدے میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت تکبیرات کہی جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ تمام نمازوں میں تکبیرات کہا کرتے تھے وہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 803۔ تو خواہ فرض نماز ہو یا نفل ہو، رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، چنانچہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، اس کے بعد ربنا ولک الحمد کہہ کر سجدہ سے پہلے ربنا ولک الحمد کہتے، پھر جب سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر سجدہ سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے وقت اللہ اکبر کہتے، اسی طرح سجدہ سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے۔ 2 رکعات کے بعد جو مقعدہ اولا ہے، یعنی کہ جو تشہد میں بیٹھتے تھے، تو وہ اس میں بھی اس کے بعد کھڑے ہوتے تب بھی تکبیرات کہتے ہیں، یعنی جب 4 رکعت پڑھ کے ہم تشہد میں بیچ میں 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، پھر جب اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے۔ پھر آپ ہر رکعت میں ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ نماز سے فارغ، جب تک نماز سے فارغ ہوتے، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرماتے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم سے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ ہوں، اور آپ اسی طرح نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اس سے ہمیں تکبیرات کا پتہ چلتا ہے سجدے کے لیے جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے۔ اچھا، یہ تو ساری باتیں ہو گئی سجدے کے فضیلت کے بارے میں، سجدے کے احکامات کے بارے میں۔ اب چونکہ سجدہ کچھ اور سجدے بھی ہم کرتے ہیں، تو میں تھوڑا سا اس کو بھی کور کر لیتی ہوں تاکہ سجدے کے احکامات انشاءاللہ پورے ہو جائے۔ تو سجدہ تلاوت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آدم کا بیٹا یعنی کہ کوئی مسلمان جب سجدے کی آیت پڑھتا ہے، پھر پڑھنے اور سننے والا سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے، یعنی جو پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت کوئی کر رہا ہے، ہم برابر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، اب سجدے کی تلاوت کی آیت آئی، سجدہ تلاوت کی آیت آئی، تو پڑھنے والا بھی سجدہ کرے اور سننے والا بھی کرے تو شیطان روتا ہے اور ایک طرف ہو کر کہتا ہے، ہائے میری ہلاکت، تباہی اور بربادی، آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، بس اس کے لیے بحث ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے نافرمانی کی، بس میرے لیے آگ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی آیت تلاوت کرتے تو آپ سجدہ کرتے تھے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت تلاوت کرتے اور سجدہ تلاوت میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو سجدہ تلاوت کی دعا ہے یہاں پر، یہ سجد وجہی الذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ
احسن الخالقین، میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اپنی طاقت اور قوت سے اسے پیدا کیا، اس کے کان اور آنکھیں بنائیں، بس اللہ بہترین تخلیق کرنے والا بڑا بابرکت ہے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ نجم تلاوت کی تو آپ نے سجدہ تلاوت نہیں کیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یا امام بخاری اس حدیث کو لا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ سجدہ تلاوت جو ہے سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے مستحب ہے، ہمیں کرنا چاہیے، لیکن کبھی کسی وجہ سے نہیں کرتے تو اس میں یہ نہیں کہ ہم کوئی فرض کو مس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فرض نہیں ہے یہ سجدہ، مگر یہ مستحب ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن منبر پر سورہ نحل پڑھی، جب سجدے کی آیت آئی تو منبر پر سے اترے اور سجدہ کیا، اور لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا۔ دوسرے جمعہ کو پھر یہی سورہ پڑھی اور سجدہ نہیں کیا۔ پھر فرمایا، لوگوں جب ہم سجدہ کی آیت پڑھتے ہیں تو جو کوئی سجدہ کرے اس نے اچھا کیا، اور جو کوئی نہ کرے اس پر گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، گویا کہ سجدہ تلاوت کرنے کا اجر و ثواب ضرور ہے، یہ مستحب ہے، لیکن جب نہ کر سکے انسان کسی وجہ سے یا نہ کرے تو گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے جو فرض عبادات ہوتی ہے اس کو نہ کرنے کا گناہ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ گناہ نہیں ہے، یہ فرض عبادت نہیں ہے لیکن یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ اچھا، ایک اور سجدہ ہوتا ہے جس کو سجدہ شکر کہا جاتا ہے، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خوشی کی خبر آتی تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے۔ یہ ابن ماجد کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کعب بن مالک کی توبہ قبول کی تو کسی نے بلند آواز سے پکارا، اے کعب بن مالک تیرے لیے خوشخبری ہے۔ آواز سنتے ہی کعب بن مالک سجدے میں گر گئے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو گویا کہ سجدہ شکر بھی جائز ہے، کیا جا سکتا ہے، سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے تو مسائل تھے سجدہ کے بارے میں اور فضائل تھے، تو انشاءاللہ کافی چیزیں ہیں، اور میں نے آج جو ہے بہت سی ایکسٹرا باتیں بتا دی، حالانکہ باب امام بخاری اس سجدے کے لیے جو ضروری چیزیں وہ بتانے کے لیے، شرط بتانے کے لیے باب باندھا تھا، لیکن میں نے آگے کی حدیث نمبر 803 سے لے کر 813 تک کے مسائل بھی آج شامل کر لیے تاکہ ہمیں سجدے کے بارے میں پوری طرح سے پتہ چل جائے کہ سجدے کے کیا احکامات ہیں۔ اور اسی طرح سے انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ نماز کے دوسرے مسائل بھی اسی طرح سے آپ لوگوں کو تفصیل سے ساتھ کر دیا کروں گی انشاءاللہ۔ اچھا، چونکہ ہم سجدے کے مسائل پڑھ رہے ہیں تو سجدے میں دعائیں کون سی پڑھنی چاہیے، کون سی دعائیں آپ سب سے ثابت ہیں، وہ بھی تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ میں اکثر یہ پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے اے تو رب، پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب، اپنی تعریف کے ساتھ اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 794۔ پھر صحیح مسلم میں بھی ہے یہ حدیث، ٹھیک ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں یہ پڑھتے تھے، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت ہی پاکیزہ انتہائی مقدس فرشتوں اور روح جبریل کا رب۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ والی جو ہے رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ رکوع کی اور بھی دعائیں ہیں، انشاءاللہ ہم جب رکوع کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ والی رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی پڑھنا ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر عوف بن مالک الشجعی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھی، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، پاک انتہائی غلبے اور بڑی بادشاہت والا اور بڑائی اور عظمت والا۔ یہ صحیح سنن ابی داؤد کی میں ہے، یہ 873۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ کہتے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ ودقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اے اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما دے، چھوٹے اور بڑے، پہلے اور بعد والے، ظاہر اور پوشیدہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لکا سجدتو وبکا آمنتو ولکا اسلمتو سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے سجدہ کیا، تجھی پر ایمان لایا اور تیرے ہی فرما بردار ہوا، میرا چہرہ اس ہستی کے لیے سجدہ ریز ہوا جس نے اسے پیدا کیا، اسے شکل و صورت دی اور اس کے کانوں اور آنکھوں کے شگاف بنائے، بڑا بابرکت ہے اللہ جو بہترین خالق ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع یا سجدے میں فرماتے، سبحانک بحمدک لا الہ الا انت، اے اللہ تیری ہی پاکیزگی اور تعریف ہے، تیری سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے سے تیری ناراضگی سے، اور تیری معافی کے ذریعے سے تیری سزا سے، اور میں پناہ مانگتی ہوں تیرے ذریعے سے تجھ سے، میں تیری پوری تعریف نہیں کر سکتی تو اس طرح سے جیسے تو نے خود اپنے آپ کی تعریف کی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر سجدہ تلاوت کی دعا بھی ہے یہاں پر، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا ودع عنی بہا وزرا واجعلہا لی عندک ذخرا وتقبلہا منی کما تقبلتہا من عبدک داؤد۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو پہلے بتا دی سجدے کی، سجدہ تلاوت کی، اور ایک دعا میں نے پہلے بتا دی تھی، یہ دوسری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی ہے، اے اللہ میرے لیے سجدے کے بدلے اپنے ہاں اجر لکھ دے، اور اس کے بدلے سے میرے گناہوں کا بوجھ ختم کر دے، اور اپنے پاس سے ذخیرہ بنا، اور مجھ سے اس طرح قبول فرما جس طرح تو نے اپنے بندے داؤد سے قبول فرمایا۔ تو یہ ساری دعائیں ہیں، انشاءاللہ میں یہ آپ کو بھیج دوں گی۔ تو الحمدللہ ہمارا آج کی کلاس مکمل ہوئی۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔